معاشرے میں پھیلتی یہ آگ اور اس کی وجہ۔ پہلے کبھی کبھار کسی شہر سے یہ خبر سنی جاتی تھی کہ ایک نادان لڑکی اپنے ماں باپ کی ناک مٹی میں ملا کر، اپنے خاندان کی عزت پر بٹا لگا کر، کسی انجان مرد کا ہاتھ تھامے اپنی اندیکھی خوشیوں کی تلاش میں نامعلوم راستے پر چل پڑی۔ لیکن اب یہ بلا ہر شہر نہیں، ہر بستی نہیں، بلکہ ہر گلی کی داستان بن کر ہر گھر پر دستک دے رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مصیبت ہر گھر کی مصیبت بن جائے، ہمیں اس وبا اور مصیبت کے اسباب پر غور کر کے اس کے علاج کی فکر کرنی ہوگی، ورنہ اس ملک میں قوم و ملت کے فیوچر کا خدا ہی محافظ ہے۔ بہت سی ایسی اسلامک بہنوں کو ہم نے سوشل سائٹ پر دیکھا ہے جو اپنی پسند کی شادی کرنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئی، ہم نے تو کسی پر بھروسہ کیا تھا، اور اس کے بعد شادی کے کچھ سالوں بعد یا ایک دو بچے ہونے کے بعد شوہر ایسا چھوڑ بھاگتا ہے کہ اب ہم نہ تو ماں کے گھر جانے والی رہیں اور نہ ہی شوہر والی رہیں۔ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے تو وہ ہے وفا، اور آج کا دور اتنا بے وفائی کا دور ہے کہ ایسی عالم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں رہے تو تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جادو ٹونے کے ذریعے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بڑی حد تک قابل اطمینان ہے کہ ہماری جو بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یا ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، وہ اس غیر کے مذہب سے یا اس کے اخلاق و کردار سے متاثر یعنی امپریس ہو کر یہ انتہائی قدم نہیں اٹھا رہی۔ ویسے بھی غیروں کے مذہب میں، ان کی مذہبی تعلیمات میں اور ان کے اخلاق و کردار میں ایسی کشش نہیں ہے جو کسی سمجھدار انسان کے دل پر دستک دے سکے، مگر کوشش ہوتی تو انہیں گھر واپسی پر یا مسلم گھرانے سے بہو لانے پر لاکھوں روپے کے انعامات کا اعلان نہ کرنا پڑتا، اور اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں قانون بنا کر اپنی مذہبی تعلیمات کو دوسروں پر زبردستی تھوپنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ مسلم بچیوں کے یہ انتہائی قدم اٹھانے کے پیچھے کام کرنے والے سببوں میں سے ایک بہت بڑا سبب جادو ٹونا کا وہ خطرناک جال ہے جس کے ذریعے مسلم لڑکیوں کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ غیر مسلم لڑکے اپنی آنکھوں میں کوئی چیز لگا کر مسلم لڑکیوں سے نظریں ملاتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کا ذہن کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ شادی نہ کرنے کی ضد کرتی ہیں، وہ اکثر ایسے مرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا شادی کر لیتی ہیں جو چہرے مہرے سے انسان کہلائے جانے لائق نہیں ہوتا، اور اس کی بدصورتی کے سامنے افریقن کالے بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ماں باپ بھائی سب کیا ہے، وہ اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، اور بچے بچیاں کیا کر رہی ہیں اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں پہ آپ پابندی کے ساتھ ان پہ مستعد رہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، ان پہ دھیان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ساری ماں بہنوں کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط چیزوں سے اسے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔